رب العالمین۔ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے مختصر انداز میں ایک مرتبہ اپنے آقا جناب احمد مجتبی معصوم آمنہ محمد مصطفیٰ صاحب رسول خدا علم و حلم و جود و سخا نیر خوبا شہنشاہ عظیمہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ ناز میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے الفاظ متحممہ کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ملجانا مأوانا حبیبنا قیاسنا مغیثنا وکیلنا کفیلنا جد الحسن والحسین وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد محرم الحرام کی شب دو میں قرآن مقدسہ کی مشہور آیت کریمہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے پھول کے نغمے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ اپنے حبیب کے توسل 72 نفوس قدسیہ کے وسیلے مجھے صحیح طور پر عنوان کو سجا کر آپ کے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو قابل عمل ہمارے لیے راہ نجات جنت ہو، اللہ ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جیسا کہ کل کی شب میں ہم نے رسول کائنات علیہ الصلاۃ و تسلیم کے زندگی کے وہ حصہ جو ہمارے لیے دونوں جہاں میں بہتر ہو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ الرحمن آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حسین، ان جلیل القدر اللہ والوں میں سے ایک ایسے اشخاص الخاص کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کا ذکر کرنا، جنہیں یاد رکھنا، جن کی یادوں اور جن کے لمحۂ مبارکہ وجود مجسمہ اور ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ان کا احسان و شکر ہم پر واجب ہے۔ میرے خود کے لکھے ہوئے کلام کے 2-3 شعر میں آپ کو تحت لفظ بتاؤں کہ خوب الفت تھی میرے مولا سے یار غار کی۔ یہ میرے خود کے لکھے ہوئے کلام کے اشعار ہے کہ خوب الفت تھی میرے مولا سے یار غار کی، اور انشاءاللہ الرحمن آج ہم یار غار ہی کا ذکر کریں گے کہ خوب الفت تھی میرے مولا سے یار غار کی، راہ حق میں جان دے کر حفاظت کی یار کی۔ یہ مشکل ہے، حضرت آدم سے لے کر صبح و قیامت تک کسی یار نے اپنے یار کے لیے جان قربان نہیں کیا، کسی دوست نے اپنے دوست کے لیے جان نہیں دی،
لیکن جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ اپنے رسول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سبحان اللہ. تو خوب الفت تھی میرے مولا سے یار غار کی، راہ حق میں جان دے کر حفاظت کی یار کی، اور دیکھنی ہو گر تمہیں عظمت میرے صدیق کی، دیکھنی ہو گر تمہیں عظمت میرے صدیق کی، کر کے دیکھو ترجمانی اذ ہما فی الغار کی. اذ ہما یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا حصہ ہے جسے میں نے تلاوت کی. فرمایا دیکھنی ہو گر تمہیں عظمت میرے صدیق کی، کہ صدیق کس حیثیت کا نام ہے اور کس شخصیت کا نام ہے. اگر زندگی وفا کرے اور آپ ان کی لائف کو دیکھنا چاہیں تو پھر دیکھو کسے؟ قرآن مقدس کو. فرمایا دیکھنی ہے گر تمہیں عظمت میرے صدیق کی، کر کے دیکھو ترجمانی اذ ہما فی الغار کی، اور علم و حکمت کے خزانے عشق آقا سے ملا. علم و حکمت کے خزانے عشق آقا سے ملا، ہے جہاں میں خوب شہرت صاحب اسرار کی، ہے جہاں میں خوب شہرت صاحب اسرار کی، اور شاہ طیبہ کے عطا سے قلب عیسیٰ پر صدا، شاہ طیبہ کے عطا سے قلب عیسیٰ پر صدا، وہ خوب رحمت کی بارش بارش انوار کی، وہ خوب رحمت کی بارش بارش انوار کی. اور امام اہل سنت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. عزیز ملت اسلامیہ، آج ہم سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے اپنے قلب کے اندر ایک نورانیت کو سمانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ابو بکر صدیق ہے، ان کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی جو یادیں منا رہے ہیں، مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اگر میں یہ کہوں، اگر میں یہ پوچھوں کہ صدیق اکبر کا نام کیا ہے، اگر میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ بھائی آپ مجھے صدیق اکبر کا نام بتائیں، تو ہمارے لیے مشکل ہوگا ان کا نام بتانا. اس لیے کہ کبھی کبھی جو خوارین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ذات سے اتنا متصف ہو جاتا ہے، اتنا مل جاتا ہے، اور ان چیزوں کی برکتیں وجود کے اندر اس قدر سما جاتی ہے کہ اصل نام بندوں کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو ملتا ہے، یہ جو حاصل ہوتا ہے، یہ جو عنایتیں، یہ جو شہرتیں اور یہ جو مقام، یہ جو مرتبہ ملا کرتا ہے، ذات مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے. سبحان اللہ. عزیز ملت اسلامیہ، ہم ہفتے میں یوم الجمعہ کے دن خطبہ جمعہ پر منبر رسول پر بیٹھ کر اس شخص کا ذکر اتنے خوبصورت، اتنے نغمے طوطیے سرا کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. فرمایا لوگوں، جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں،
یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ انسان ہے کہ فرمائے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر کسی کا درجہ ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ افضل البشر، انسانوں میں افضل، انسانوں میں اونچا، انسانوں میں اعلیٰ، بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، رسول الملائکہ کے بعد اگر کسی شخص کو اللہ نے مقام دیا، اگر کسی شخص کو اللہ نے درجہ دیا، اگر کسی شخص کو اللہ نے پوزیشن دی، تو یہ اللہ کی حبیب کے یار حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اسی کو کہا گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اے لوگوں، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، اگر کسی کا مقام ہے، اگر کسی کا درجہ ہے، اگر کسی کا اسٹیٹس ہے، اگر کسی کی پوزیشن ہے، تو حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد اللہ خان فاصل برنی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یعنی اس اللہ اکبر، اس خوبی، اس زاویے اور اس منظر کشا کے ساتھ امام اہل سنت نے حضرت ابو بکر کا ذکر فرمایا کہ اللہ اکبر، جب آپ ان کے دیوان کو دیکھیں، جب آپ ان کے نعتیہ کلام کو دیکھیں، جب آپ ان کے سلام کو دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ صدیق اکبر کہتے کسے؟ صدیق اکبر وہ ذات ہے، صدیق اکبر انسانیت کے وہ انسانوں میں سے اس مقام، اس مرتبہ پر آتے ہیں کہ علماء نے لکھا، اے لوگوں، زمانہ جاہلیت میں جب سے یہ دنیا بنی ہے، ہر شخص کبھی نہ کبھی، ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے گناہوں کی طرف ملوث ہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگا، لیکن قسم باللہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے درمیان، نبی پاک کے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، اے میرے نبی کے غلاموں سنو، اللہ نے جب سے مجھے دنیا میں بھیجا، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب سے میں پیدا ہوا کبھی گناہوں کی طرف میرا ذہن بھی نہیں گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں یہ موسم اس طریقے سے ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد اس خاک دانے گیتی پر تشریف لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نام جو ہے، میں آپ کو نام بتاؤں، آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام صدیق نہیں ہے، آپ کا نام عتیق نہیں ہے، اللہ اکبر، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر یہ کنیت ہے، ابو بکر یہ نام کے ساتھ ملا ہوا، صدیق و عتیق، صدیق و عتیق یہ آپ کی القابات ہے، القاباتوں کا ایک لائن ہے، القاباتوں کا ایک جھری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ کرم نوازی عطا فرمائے، اللہ نے وہ مقام دیا، اللہ نے وہ درجہ دیا، اللہ نے وہ شہرت دی کہ جب آپ اس خاکدان گیتی پر تشریف لے کر آ رہے تھے، جب آپ اس خاکدان گیتی پر جلوہ بار ہو رہے تھے، اللہ اکبر، آپ کی اماں، آپ کی والدہ گرامی حضرت ام سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، جزاک اللہ خیر، کیا کریں ہمارے ذکر ہو ہی گیا ہے تو ایک دو حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سب سے اول درجے کے مالک ہے نا، اور یہ اسی کلمات کے اعتبار سے بھی آپ اس مقام پر آ سکتے ہیں کہ افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد اللہ نے اگر کسی کو مقام دیا، درجہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اب جماعت صحابہ، صحابی کے ہٹے کسے ہیں، اس مسئلے کو سمجھ کے انشاءاللہ ہم نے جہاں سے کلام کو کر کیا تھا ان سے کوشش کریں شروع کرنے کی۔ صحابی
کہتے کسے ہیں؟ جس طریقے سے 1,24,000 کم بیش اللہ کی انبیاء ہیں، ویسے ہی 1,00,000 سے زائد ہمارے رسول کے صحابی ہیں، ہمارے رسول کے اصحاب ہیں، اور اصحاب نبی بھی اللہ کے حبیب نے اس طرح سے شان بیان فرمائی کہ لوگوں، میرے جو اصحاب ہے، میرے جو ساتھی ہے، میرے جو صحابی ہے، یہ تمہارے درمیان ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جن کی بھی ابتدا کرو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں راہ راست دے دے گا، اللہ تمہیں نجات دے دے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں اس شخص کو، اس بشر کو، اس انسان کو جو حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہوا، حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اب چاہے وہ جتنا ایک پل کے لیے کیوں نہ ہو، ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور حالت ایمان اس کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابی رسول ہے۔ اور صحابی رسول کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بہت سارے آیات ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ تو ایک مسئلہ میں یہ معلوم ہوا کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کو دیکھے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو، حالت ایمان میں دیکھے، حالت ایمان ہی کے اندر دنیا سے جائے، چاہے وہ تب کے لیے دیکھے۔ اور جس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے کہ نہیں، وہ مسلمان ہوگا، یا جس نے صحابہ کو دیکھا اس کا درجہ الگ ہوگا۔ تو ہم صرف صحابہ کی صحابی کے بارے میں کہا، اب صحابی کے بارے میں جو کلمات استعمال ہوتا ہے وہ رضی اللہ عنہم، کہ جو ہے ہم کسی بھی صحابی کا نام لیں تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ جن کا بھی نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ راضی ہے کن سے؟ عنہ، اس شخص سے، اس صحابی سے، اس لیے ہم سے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ تو ہم چل رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہے تھے۔ آپ نبی پاک کے ولادت کے 2.5 سال یا 3 سال کے بعد اس خاندان کی پر تشریف لے کر آئے۔ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا اس سے قبل اس واقعہ کو سنے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات پڑ جائے۔ اللہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے کے قابل ہوا تو آپ کے جو والد تھا ان کا نام تھا عثمان، ان کا نام تھا عثمان، اور کنیت کی ابو قحافہ، کنیت کیا کی ابو قحافہ نام تھا عثمان۔ فرمایا کہ جب میرے یہاں ابو بکر صدیق پیدا ہوا، میرے یہاں یہ ابو بکر جب اس خاندان گیتی پر جلوہ مار ہوا، چلنے کے قابل ہوا، میں اسے خود کھانے کے پاس لے کر گیا اور اس اندر کو چھوڑ کر میں باہر آ گیا۔ اللہ پر اب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نبی کے صحابہ کے درمیان ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے مجھے ویسے مقام نہیں دیا، اللہ نے مجھے ویسے درجہ نہیں دیا۔ فرمایا کہ جب میں چھوٹے میں تھا میرے والد گرامی نے جب مجھے خود کھانے پر لے کر گیا تو میں نے جو جملہ کیا، میں نے کلام کیا کہ اگر تو میرا خدا ہے نا تو مجھے کھانا دے کر بتا۔ اللہ پر 3 طرح کے جملے ہیں، 3 طرح کے جملے آیا۔ پہلا جملہ یہ اگر تو خدا ہے نا تو جو قبر اٹھا تیرے پاس رکھا اسے کھا کر بتا، اگر تو خدا ہے نا تو مجھے کھانا کھلا کر بتا، اگر تو خدا ہے نا تو مجھے کپڑا پہنا کر بتا۔ جب یہ نہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے
فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا اور میں نے اس بت کو توڑ دیا. جب میرے والد نے مجھے توڑتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنے گھر لے کر آیا. میری ماں کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر کیا. تب میری ماں نے راز کی بات کہی. تب میری ماں نے میرے والد سے کہا اے عثمان اے ابو قحافہ سنو سنو. جب یہ تیرا بیٹا پیدا ہو رہا تھا, جب یہ ابو بکر دنیا میں تشریف لے کر آ رہا تھا تو مجھے کوئی بشارت دینے والا بشارت دے رہا تھا, کوئی مجھے کہنے والا کہہ رہا تھا اے خاتون تو بڑا نیکوکار ہے. اے خاتون اللہ نے تیرے درجے کو بلند کیا اس لیے کہ جو اولاد جو بچہ تیرے کوکھ سے جنم لے رہا یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اسے انار جہنم سے, اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. اور یہ ایسے نبی کے ساتھی ہے جو تمام انبیاء کے سردار ہے. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا اللہ پر. اور آپ کو خاصیت بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنے کرم فرمایا. آپ کے والد صحابی, آپ خود صحابی, آپ کے بیٹے صحابی, آپ کے پوتے صحابی, 1,24,000 نبی کے اصحاب ہے. یہ بچہ کسی کو نہیں ملا, یہ مقام کسی کو نہیں ملا کہ کسی صحابی کا باپ صحابی ہو, کسی صحابی کا بیٹا صحابی ہو, کسی صحابی کا پوتا صحابی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے توسط سے حضرت ابو بکر صدیق پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کے والد گرامی حضرت عثمان بھی صحابی, آپ خود صحابی, آپ کے بیٹے حضرت سیدنا سرکار عبد الرحمن خود صحابی, حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد بھی خود صحابی ہے. سبحان اللہ. فرمایا 4 نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں صحابیت کو برقرار فرمایا. کہہ یہ رہا تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقام ہے وہ اونچے درجے کے اللہ کا صحابی ہے. کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لوگوں جب میں مکہ میں آیا, لوگوں جب میں مکہ کی وادیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا, لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا, اپنے کو بھی دعوت دی, بیگانے کو بھی بلایا, لیکن ہر کسی نے طرف رک کیا. ہر کسی نے مجھ سے کہا اے محمد جو دین لے کر آئے ہو اس دین کی ذرا پریشانی کو بتاؤ. اے محمد اگر تم نبی ہے تو کوئی معجزہ تو بتا. اے محمد اگر تم نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کوئی دلیل تو دیکھا. اللہ پر پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا اور جب میں نے صدیق کو کہا اے صدیق اے ابو بکر اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے نبی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تاریخ انسانیت میں تنہا شخصیت ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میرا کہنا تھا صدیق اکبر نے بنا کسی تردد کے میرے دین میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. اور ایسے نہ ہو ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق دور جاہلیت میں جب نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, جب نبی پاک نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا, اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان بنی ہاشم کے اندر سب سے اونچے درجے کے مالک تھے. اونچے درجے پہ آپ کو تھا. آپ جس کمیٹی کے اندر تھے, آپ جس کمیٹی کے نظام شورا سنبھالا تھے, آپ کو جو لوگوں نے ان لوگوں کے اندر خدمت کرنے کا جو جذبہ دیا تھا, خون بہانے کے فیصلے آپ کرتے تھے, تجارت کے معاملے آپ سنبھالے تھے. اور اس وقت مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی غیرت مند اور کوئی اتنا بڑا تاجر نہیں تھا. فرمایا نے تجارت کی ضرورت سے جب ملک شام گیا نا, ملک شام میں گیا, رات کی سناٹا چھائی, رات میں اپنے کاری آنکھوں کو بچھڑا, آنکھوں کے انداز پر حیا آئی, میری آنکھوں بند ہو گئی, میں سونے کے لیے چلا گیا. جب میں سویا نا تو میں نے دیکھا کہ میرے گود میں آسمان کے ستارے آ رہے ہیں, میرے گود میں آسمان کے سورج آ رہے ہیں, میرے گود میں آسمان کے چاند آیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں نے اسے گلے سے لگا, جو ہی میری خواب ٹوٹی, جو ہی میں خواب سے بیدار ہوا, میری آنکھیں کھلی, میں حیرت میں چپ پڑ گیا. صبح ہوتے ہی میں قریب ایک راہی تھا, قریب ایک پادری تھا, میں اس کے پاس گیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں
کئی لوگوں اللہ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ نبی کی آمد تو ہو چکی تھی، اللہ نے مجھے اشارہ تک بتا دیا، میں اس سے ابراہیم کے پاس پہنچا، ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے چاند سورج میرے گود میں آ گیا، میں اس کے سینے سے لگایا ہوں، اس کی ذرا تعبیر تو بتا، اس کی ذرا تشریح تو کر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا تھا اے آنے والے شخص، اے خواب کی تعبیر پوچھنے والے بتا تو صحیح تو کون سے ملک سے تعلق ہوتا ہے؟ کہا کہ زمین سے ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں مکہ سے ملک شام تجارت کی غرض سے آیا، میرا خاندان بنی ہاشم ہے اور میں سب سے اونچے درجے کے مالک کو فرمایا اے خواب کی تعبیر پوچھنے والے شخص سن لے تیرے گود میں چاند سورج آنے کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک ایسے نبی کا کلمہ پڑ جائے گا جو نبی اپنے سر مبارک کو رکھ کر تیرے سامنے مبارک پر آرام فرمائیں گے۔ سبحان اللہ عزیز نبی اسلام جب یہ راہی نے کہا نا حضرت ابو بکر فرماتے تجارت سے دل ہو گیا، تجارت سے دل گھبرانے لگا، میں جلدی سے ملک کے شام سے بھاگا مکہ المکرمہ میں آیا، نبی کے پاس آئے، مجھے میرا نام پر نبی سے سامنا ہوا، نبی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میرے اندر کی دنیا بدل چکی تھی، نبی کے زلف یار کو دیکھ رہا تھا، اندر سے میری جھلک روحانیت میں اتنی تازگی آتی تھی، میں نے نبی کو دیکھا، نبی مسکرانے لگے اور جب نبی نے مجھے دیکھا تو میں مسکرانے لگا۔ اللہ کو نبی ارشاد فرماتے اے ابو بکر بڑا خوش لگ رہے ہو، اے ابو بکر تو خوشی سے سرمایا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے بتاؤ تو کیا بتاؤ؟ حضرت ابو بکر فرماتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اب تک کبھی آپ نے مجھے دیکھ کر اس اندازے سے نہیں مسکرایا، آج جیسے مسکرا رہے نبی پاک فرماتے اے ابو بکر میں تیرے پاس اپنے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر کرتے تو میں قبول کر لوں گا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے اے ابو بکر جو تو نے راہب کے پاس دیکھا وہی میرا دین کا۔ سبحان اللہ عزیز نبی اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر دیکھنا ہے چلیے میں آپ کو لے کر چلوں حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک شب تھا، ایک رات تھی اور آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے، ستارے چمک رہے تھے، نورانیت تابا خوشا چلی آ رہی تھی اور پیارے مصطفیٰ اپنے سر میرے زانوں پر رکھ کر آسمان کی طرف نظر کر رہے تھے۔ میں نے میرے مصطفیٰ سے پوچھا، میں نے میرے حبیب سے پوچھا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آج آسمان بڑا صاف نظر آ رہے، ستارے چمک رہے ہیں، آپ بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جن کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہو؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جن کی عمل صالحہ آسمان کے ستاروں کے مطابق ہو؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ صدیقہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہے۔ ماں عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دل کے اندر بھولی ہے، دل کے اندر کمانیت ہے، دل کے اندر لذت شعور ہے، اگر آپ اس انسان کا نام بتا دیں، اگر نام جاننا چاہتے ہو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ آسمان کے ستاروں کے مالک اگر کسی کی نیکیاں ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنا کہنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے چہرے کے اندر جو خوشی تھی وہ کم ہو گئی اور میں نے نبی سے پوچھا، میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرا خیال تو یہ تھا، میرا توجہ تو یہ تھا، میرا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ کہا کہ آسمان کے ستاروں کے مطابق کیا کسی کی نیکیاں ہے تو میرے دل نے کہا کہ میرے نبی شاید میرے والد کے بارے میں کہیں گے، اس لیے کہ میرے والد وہ شخص ہے جنہوں نے پہلا خطبہ پڑھا، میرے والد وہ شخص ہے جنہوں نے پہلے اسلام لے کر آئے، میرے والد وہ شخص ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو بلا کر خود قبول کیا، میرے والد وہ شخص ہے جنہوں نے آپ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر دیا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی تب نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے عائشہ سنو اگر تم اپنے باپ کی نیکیوں کو جاننا چاہتی ہے، اپنے باپ کے نامہ اعمال کو جاننا چاہتی ہے، عائشہ فرماتی ہے ہاں یا رسول اللہ میں اپنے باپ کے اعمال کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے باپ کے نامہ اعمال کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے باپ کی نیکیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں عمر
کی نیکیاں ستاروں کے مانند ہے. حضرت عمر کے تمام نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی تمام نیکیاں تب بھی کم ہو جائیں گی، تیرے باپ کی ایک نیکی اس پر بھاری پڑ جائے گا. سبحان اللہ. اسلام یہ حضرت صدیق اکبر ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحابی ہے. فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر اللہ نے کسی کو درجہ دیا ابو بکر کو دیا. اگر نیکیاں دیکھ لو، نبی فرماتے ستاروں کے مانند اگر کسی کی نیکی ہے تو عمر بن خطاب ہے، اور تیرے والد کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکی ایک طرف، تب بھی تیرے والد کا نیکی یہ برابر نہیں ہو سکتا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا وجدان ہے، یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے. اے لوگوں، جب صحابہ میں صحابیت ہونے میں سب برابر ہے، صحابیت ہونے میں سب سیم ہے، صحابیت ہونے میں سب ایک ہے، لیکن جب مقام مرتبے کی آئے گی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا سب سے اونچا درجہ میرے صدیق کا ہے، اس کے بعد میرے عمر کا ہے، اس کے بعد میرے عثمان کا ہے، اس کے بعد میرے علی کا ہے. اور ایک ترتیب وار نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے درمیان اے جماعت صحابہ، اگر تم کسی جنتی شخص کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صدیق کو دیکھو، کہ وہ شخص ہے جو اپنے قریب اس شخص کو جنت کے ہر دروازے سے داخل کروائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیز نبی اسلامیہ، صدیق کو صدیق ایسے نہیں کرتے، صدیق کو صدیق عتیق ایسے نہیں کرتے. فرمایا کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم شب معراج کی جھومٹ میں اللہ کی دیدار سے، اللہ کی قرب سے مکہ المکرمہ میں تشریف لے کر آپ نے لوگوں کو بتایا، وہ لوگوں میں نے خدا کا دیدار کیا، وہ لوگوں میں نے اللہ پر بیت المقدس کا دیدار کیا، وہ لوگوں میں نے امام الانبیاء بنا، وہ لوگوں میں نے لوگوں کی امامت کی، اے لوگوں میں نے انبیاء کی امامت کی، اے لوگوں اللہ نے مجھے ہر چیز کا خیر کرا. لیکن یہ دنیا بھر یہ دنیا بھر اس قدر تھے کہ نبی کو اس کو جھٹلانے کی عادت، پرانے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو جھٹلایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آدم کو جھٹلایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ عیسیٰ کو جھٹلایا. فرمایا یہ دنیا والے ہوتی کیسے، حقیقت کو جدید اپنانا نہیں چاہتے. جب نبی نے کہا نا کہ لوگوں اللہ نے مجھے اپنے دیدار کو مشرف فرمایا، اور میں رات کے تھوڑے سے حصہ میں بیت المقدس سے مسجد مقدس والے اللہ اس حرم کا میں نے دیدار کیا، کوئی ماننے کو تیار نہ تھا. جو کلمہ پڑھ چکے تھے ان میں بھی اکثر لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ پر مکے والے دوڑے صدیق اکبر کے پاس پہنچے، صدیق اکبر کے پاس گئے. اے صدیق خبر سنی ہے، اے صدیق خبر آئی ہے، اے صدیق کوئی نئی بات سنی ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے مجھے کسی نئی خبر کی ضرورت ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں سنی. فرمایا کہ آج تیرے ساتھی نے، آج تیرے نبی نے جن کی آگے پیچھے تو چلا کرتا ہے، جن پر اپنی جان بچھانے کی تو بات کرتا ہے، وہ نبی آج اتنی بڑی بات کر گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے قریب حصے میں مکہ سے نکل کر بیت المقدس کو پہنچا. اللہ پر اے صدیق بتاؤ تو صحیح، اور مثال کے دے کر پہلے مثال رکھا. اے صدیق بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مکہ سے بیت المقدس رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ حضرت صدیق جانتے تھے، ابو بکر جانتے تھے یہ بڑے سارے لوگ ہیں، یہ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں اور بات کو گھمانا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے رکھنا کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا اے صدیق تیرے نبی نے کہا ہے کہ میں مکہ سے بیت المقدس رات کے تھوڑے سے حصے لیا، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ اللہ اکبر. تو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا، ارشاد فرمایا اے ابو جہل اس سے بھی بڑی بات اگر میرے نبی کہہ دے تو میں بنا داغ اسے بھی مان لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت المقدس کی بات کرتا ہے تو مسجد اقصی کی بات کرتا ہے، میرا نبی اس سے بھی آگے کی بات کہے تو میں بلا کسی دلیل اس بات کو مان لوں گا. اس لیے کہ وہ نبی ہے جو امام الانبیاء ہے، وہ نبی ہے جن کے بارے میں رب نے فرمایا اے لوگوں میں اپنا محبوب دے رہا ہوں اور فری میں نہیں دے رہا ہوں. اللہ نے ہمیں چاہت کی ہے لے لو، اللہ نے دولت کی ہے لے لو، اللہ نے صحت کی ہے لے لو، اللہ نے ہمیں دنیا کے ہر نعمت کی فری میں دے دیا. لیکن جب اپنا محبوب
دیا، اپنا محبوب اور اپنا محبوب مکرم دیا، تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں میں اپنی محبوب فری میں نہیں دیتا، میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنا محبوب دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں میں نے دنیا کی ہر دولت تمہیں فری میں دیا، لیکن جب محبوب دیا نا تو فری میں نہیں دیا، میں نے احسان عطا کر دیا، میں نے محبوب دیا، یہ تم پر میرا احسان ہے، تم پر میرا یہ احسان ہے کہ میرے پاس جو محبوب تھا اس محبوب کو تم نے عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں نبی کو ہے، اگر مجھ سے اس سے بھی آگے کہے تو میں بنا ترک کے اسے بھی مان لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے وہ صحابی ہے، نبی پاک کے وہ خلیفہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری زندگی میں اس خاندان گیتی پر جب تک نبی پاک بحیات رہے، چند صحابہ کے علاوہ، چند نمازوں کے علاوہ کسی نے مصلی پر کھڑا نہیں ہوا، کسی نے مصلی پر آگے نہ گیا، لیکن جب مصلی خالی ہوا، جب مصلی پہ امام کی ضرورت پڑی تو نبی پاک نے ابو بکر کو یاد فرمایا اور فرمایا ابو بکر میرے مصلی کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر سے زیادہ کسی صحابی نے نبی کے رہتے ہوئے امامت نہیں فرمایا، فرمایا حضرت ابو بکر نے 17 مرتبہ نبی کے موجودگی میں لوگوں کا امام بنا ہے۔ اللہ پر آیت میں آپ کو بتاتا چلوں، محبت صدیق کہتے کسے، عشق صدیق کہتے کسے، عشق صدیق اور نبی پاک ان صحابیہ نے، نبی پاک ان صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزارے، آپ کے شب روز کا ایک ہی کرنا تھا، ایک ہی کرانا تھا، ایک ہی خود تھا، ایک ہی خود تھا کہ میرے محبوب اللہ پر، میرے محبوب میرا محبوب۔ فرمایا لوگوں میں اس محبوب کو ماننے والا ہوں، فرمایا لوگوں اس محبوب کے قدم پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہوں۔ جس محبوب نے مجھے وہ مقام سرفراز دی، وہ مقام بلندی دی کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء خاص کے ساتھ ساتھ اس قرآن مقدس میں میرے نبی کے توسل سے میرا بھی ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ارشاد فرماتا ہے ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کہ لوگوں تم کیا جانو گے صدیق کہتے کسے ہے، لوگوں تم کیا جانو گے صدیق کہتے کسے ہے۔ جنہوں نے صدیق کو دیکھا ان سے ذرا پوچھے کہ صدیق نام کیا ہے، صدیق نام کیا ہے، صدیق کی شخصیت کا نام ہے، صدیق کی ذات کا نام ہے۔ فرمایا کہ میری ذات کی تعریف، میری ذات کی توصیف اللہ پر میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے نبی نے فرمایا وہ ابھی بکر ہے۔ لوگوں جس طریقے سے میری محبت تم پر واجب ہے، مجھ سے محبت کرنا تم پر فرض ہے، میری محبت کی آئینے ایمان ہے، میری محبت کی کامل ایمان ہے۔ فرمایا وہ ابھی بکر ہے اور وجدہ و شکر واجب اللہ اکبر۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت، اے میرے غلاموں، اے میرے شہزادوں، جس طریقے سے میری محبت آئینے ایمان ہے ویسا ہی میرے صدیق کی محبت تمہارے لیے واجب ہے اور اس کا شکر ادا کرنا تم پر یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے صدیق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ صدیق اکبر کا، صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ واجب ہے اور صدیق کا شکریہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ وہ ابھی بکر وہ شکر واجب علی امتی۔ نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے محبت کرو، نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر کا شکریہ ادا کرو۔ ایسے شکریہ ادا کرنا ہے وہ شخص جب ایمان لے کر آیا، حضرت ابو بکر جو ایمان لے کر آئے، بتاؤ تو صحیح آج لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتنا دور بھاگتا ہے، بتاؤ تو صحیح لوگ دنیا کی دولت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرے صدیق مجھ پر ایمان لے کر آئے، جب میرے صدیق میرے دین میں داخل ہوا تو دین میں داخل ہونے کی سبب سے دل میں داخل ہوتے ہی ہوئے اللہ کے رضا کے لیے 40,000 درہم کو خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اندازہ لگائے اللہ اس دور میں جب 46 سال 1446 سال اس سے قبل اگر کوئی شخص 40,000 درہم کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے تو آج کے زمانے میں اربوں خربوں بن جائے گا، آج کے زمانے میں کروڑوں بن جائے گا۔ فرمایا میرے صدیق کو جب اللہ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا تو میرے صدیق
صدیق نے اس رحمت کی برکت کی وجہ سے 40,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ. کہ میرا صدیق وہ شخص ہے جنہوں نے اللہ کو دکھا کر کے خرچ کیا, اللہ پر لوگوں سے چھپا کر کے خرچ کیا. اور میرا صدیق وہ ہے جو لوگوں کو بتا کر کے خرچ کیا اور لوگوں سے چھپا کر کے خرچ کیا. الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار, رات میں بھی خرچ کیا, دن میں بھی خرچ کیا, صرف علانیہ لوگوں کو دکھا کر کے خرچ کیا, لوگوں کو چھپا کر کے خرچ کیا. فرمایا میرا صدیق وہ صدیق ہے. نبی پاک ایک مقام پر ارشاد فرماتے لوگوں نے دین میں داخل ہوتے وقت جب لوگ دین میں داخل ہر طرح کے لوگوں نے اپنے مالی مال میرے دین میں داخل ہوتے وقت لگایا, لیکن جو صدیق نے لگایا, لیکن جو صدیق نے خرچ کیا, اللہ کو میرے نبی شاہ فرماتے ہیں کہ صدیق کے احسان کو میں چکا نہیں سکتا. میرے حضور فرماتے, ہم سب کے نبی فرماتے, ہم سب کے آقا فرماتے کہ صدیق نے دین کی راہ میں وہ دولتیں, وہ شہرتیں, وہ عقلی نعمتیں دنیا کو خرچ کیا. اے لوگوں, میں محمد اس کے احسان کو نہیں چکا سکتا, میرا خدا اپنے ابو بکر کا احسان خود چکائے گا. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائے صدیق کہتے کسے, میرے نبی فرماتے کہ احسان صدیق امت پر اتنا ہے میں چکا نہیں سکتا, میرا رب چکائے گا. فرمایا کہ جب جنگ تبوک کا معاملہ آیا نا, نبی پاک نے اعلان فرمایا اے لوگوں, کفار ہمارے پیٹ پر حملہ آور ہے, تم سے جتنا جس کے اعتبار سے اس کے حیثیت و استطاعت ہو وہ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے اپنے مال کا حصہ اللہ کی راہ میں لگائے, اپنے مال کا چندہ نکالا کرے. ہر صحابی لے کر آئے, ہر صحابی لے کر آئے. حضرت عمر فرماتے لوگوں, میں کبھی صدیق سے آگے نہ پا جا پایا, لوگوں نے کبھی صدیق سے آگے نکل نہ پایا. جب بھی جاتا صدیق مجھ سے پہلے ہو جاتا, جب بھی نکلتا اللہ کے راہ میں صدیق مجھ سے پہلے نکل جاتا. ایک مرتبہ مقام آئے تھے, میں اس کو بتا کر اپنے عمر کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرو. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں, میں نے صحابہ سے پوچھا اور جناب صحابہ بتائے کہ تم لوگ اللہ پر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی صدقہ کر کے آیا. پورے جماعت کے صحابہ میں صرف ایک ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے. فرمایا یا رسول اللہ, مسجد میں آنے سے پہلے میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آیا. فرمایا بتاؤ تو صحیح, تم میں سے کوئی غریب کو کھانا کھلا کر آیا. حضرت ابو بکر تنہا کھڑے ہوتے. فرمایا یا رسول اللہ, مسجد میں آنے سے پہلے میں نے غریبوں کو کھانا دے کر آیا. نبی پاک ارشاد فرماتے اے لوگوں بتاؤ تو صحیح, کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جنازہ ادا کر کے بیٹھا ہو. حضرت ابو بکر تنہا کھڑے ہوتے. فرماتے یا رسول اللہ, آپ کا صدیق ایسا ہے جو نماز جنازہ ادا کر کے بیٹھا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جب جنگ تبوک میں حضرت عمر نے دل کے اندر خیال کیا کہ میں کبھی صدیق سے آگے نکل نہ پایا, نیکیوں میں آگے جانا پایا, آج اچھا موقع ہے, پوری دولت کو لے کر جاتا ہوں. پوری دولتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں آدھی دولت کو میں نے اپنے گھر والوں کے رکھ دیا اور آدھی دولت لے کر میں نبی پاک کے پاس چل بسا. میں نبی پاک کے پاس پہنچا. اللہ کو میرے نبی نے مجھ سے فرمایا اے عمر بتا تو صحیح, تو کتنی دولت لے کر آیا, کتنا مال لے کر آیا, کتنے درہم دینار لے کر آیا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا کیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, میں نے اپنے مال کو اکٹھا کیا, اپنے مال کو جمع کیا, ان میں سے آدھا لے کر آیا, آدھی مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھا. اللہ کے نبی پاک نے تعریف کو توصیف کی. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں, اس کے بعد صدیق اکبر گریٹ کر ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر جب آئے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق, میرا عمر اپنی دولت کے آدھا حصہ لے کر آیا, بتا تو کیا لے کر آیا. اللہ پر حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ کے صدیق نے آپ کے دین کے لیے اپنی تمام دولتوں کو لے کر حاضر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جب یہ جملہ پڑھا نا نبی پاک نے تو صدیق اٹھا لے کر آیا. تو صدیق کا اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ کہا کہ میں نے پوری دولت لے کر آنے آپ کے کر دوں گے, تو نبی نے ارشاد فرمایا صدیق اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں چھوڑا, صدیق اپنے اولاد کے کچھ نہیں رکھا. تو نبی پاک کے اصحاب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے
یا رسول اللہ جن کے نبی ایسے ہو ان کے گھر کے لیے دولت کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا نا کہ جو کہا نبی نے اے ابو بکر صدیق بتا تو صحیح کیا کچھ چھوڑا بھی ہے گھر میں؟ تو نبی پاک سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے. یا رسول اللہ آپ دولت کی بات کرتے اگر کبھی موقع ملے تو میں آپ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں. اور آپ دولت کے بارے میں کہہ رہے اللہ پر آخری بات سنے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ثانیۃ لیل اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. نبی پاک ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہے. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے کئی طرح کی خصوصیت دیا. ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ حضرت صدیق کے نام پر اس وقت اللہ نے یہ نام کسی کو نہیں دیا, اللہ نے کسی کو صدیق کا لقب نہیں دیا. فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی خصوصیات ہے کہ اللہ نے خود صدیق کا فرمایا صدیق کی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ بھولنا تک رب نے وہ خصوصیت دیا کہ کسی نبی کے کسی کی صحابی کو درجہ نہیں ملا. فرمایا ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی رات نبی کے ساتھ اپنے محمد کے گھر میں ابو بکر ہے. ہجرت کی رات سارے سوال ابو بکر ہے. یعنی ہر جگہ پہ جہاں جہاں نبی نظر آئیں گے نبوت کے ساتھ ہمارے نبی نظر آئیں گے اور صداقت کے ساتھ حضور اکرم کی ذات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نظر آئیں گے. فرمایا کہ رب نے کو خصوصیت دی جو ہمارے سوال میں پہنچانا اللہ پر. حضرت ابو بکر میرے مولا سے فرماتے ہیں یا حبیب اللہ یا رسول اللہ دشمن گار کے سامنے دشمن گار کے ایک دم منہ کے قریب ٹہل رہے یا رسول اللہ اگر یہ ہم پر نظر کر دے اگر یہ ہمیں دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا. فرمائے اذ یقول لی صاحب یقول اذ ہوا فی الغار اذ یقول لی صاحبی کہ اپنے ساتھی یا اپنے ساتھ والے سے کہا اذ ہوا فی الغار اس بارے فوج کے اندر کیا کہا اذ یقول لی صاحبی جب ساتھی نے کہا نا اے میرے مولا کفار اگر ہمیں دیکھ لے کفار اگر ہم پر نظر کر دے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو پیارے مصطفیٰ شاہ پر اذ یقول لی صاحبی تو ساتھی نے اپنے ساتھ والے سے کہا یعنی نبی نے صدیق اکبر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہاں صرف تو اور نہیں اس ذات مقدس اللہ کی ذات کے ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبرا رہے ٹینشن نہیں فکر نہیں کر ان اللہ معنا. جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں کرتا, اسے اس کا کوئی فال بگاڑ نہیں کرتا. فرمایا دل پر صوفیاء نے جو جملہ لکھا وہ سنے, صوفیاء نے جو کلام فرمایا وہ سنے. نبی پاک سے جب حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دل پر قدر کافی ہم کو دیکھ لیے اس غار کے اندر اگر ہمیں دیکھ لیے تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ پر جس غار میں نبی کو تشریف لے کر لائے جس غار کو کبھی نبی نے دیکھا نہیں فرمایا انگلی سے اشارہ کیا چاروں طرف سے بند ہے صرف سامنے کا منہ کھلا ادھر سے بھی بند ہے ادھر سے بھی بند ہے پیچھے کا بھی بند ہے. جو سامنے سے کھلا رہتا ہے اسی کو غار کا منہ کہا جاتا ہے. جس طریقے سے یہ مسجد ہے آپ دروازوں کے بنا ادھر سے بھی نہیں نکل سکتے کھڑکیوں کو بند کر دے مسجد سے نہیں نکل سکتے نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ اللہ کے اس گیٹ سے نکل اسی طرف سے نکل. اگر آپ کو نکلنا ہے تو جدھر سے داخل ہوئے ادھر سے نکلنا ہوگا. فرماتے ہیں کہ جب میں اس غار کے اندر داخل ہوا تو غار چاروں طرف سے بند تھا صرف اس طرف سے جدھر سے ہم داخل ہوا تھا وہاں پہ درخت بھی لگ چکا تھا کبوتر محلے بھی لے چکا تھا. جب میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر کافر ہمیں دیکھ ملے تو ہم کدھر جائیں گے. تو مصطفیٰ نے پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا قسم اللہ جو عمار پڑی ہوئی تھی جو پتھروں سے تھی جب میں ادھر نظر کی تو قسم اللہ ادھر سمندر تیار تھا کشتی تیار تھی. میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابو بکر اگر یہ دیکھ ملے غار میں آئیں گے ہم کشتی سے نکل جائیں گے. سبحان اللہ مصطفیٰ کا معجزہ اپنے ساتھی کے ساتھ مصطفیٰ کا ایسا کئی والا معجزہ ہے کہ جب ساتھی کہے نا مولا اگر دیکھ ملے تو تب کیا کریں گے. فرمایا جب دیکھ ملے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کی جو ساتھ ہے اتنے اونچے درجے کے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ پر کہا آخری
علی سے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے علی جنت کے حصے میں تجھے دیتا ہوں، جنت کے دخول کا اسباب میں تجھے بتا رہا ہوں۔ اللہ پر حضرت علی کو دے کر پیارے مصطفیٰ اس دنیا سے ذاتی طور پر پردہ فرما چکے، لیکن ایک دن حضرت علی کا حضرت ابوبکر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ابوبکر کو دیکھ کے تو مسکرائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت علی کو دیکھ کے تو مسکرائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا اے علی تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے پوچھا اے علی تو کیوں مسکرا؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ رب اللہ کے محبوب نے تجھے وہ عزت دیا، تجھے وہ مقام دیا، تجھے وہ درجہ دیا کہ جنت میں دخول ہونے کے تمام معاملات تجھے بتایا۔ تب علی نے کہا تھا کہ میرے محبوب نے مجھے یہ بھی کہا کہ علی جنت میں اسی کو جانے دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی۔ اللہ کو اس لیے مسکراتے تھے۔ تو عزیز اسلامیہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی باتوں میں ابوبکر کی محبت اپنے سینے کے اندر بٹھائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں۔ ابوبکر کی سیرت کیا ہے؟ انہوں نے نبی کی مائیت پہ رہ کر کبھی اللہ کی معصیت نہیں کی، انہوں نے نبی کی مائیت پہ رہ کر کبھی اللہ کے حضور کو نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی معاملہ کے حبیب کی مائیت پہ رہ کر اللہ کی حبیب کی رکوع خاک کے علاوہ کبھی زندگی نہیں گزاری۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے نقش پر چلے، ہمیں چاہیے ہمیں ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوگی تو ابوبکر کی فیضان ہمیں خود بخود ملے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازیاں ہمیں خود بخود ملا کرے گی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ ذات ہے، اگر ایسے ہزاروں راتیں مہینے ہزاروں مہینے ہزاروں سال کی ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی رفت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کے درجہ، ان کے مقام، ان کی قدر، ان کے مرتبہ، ان کے پوزیشن کو ہم نہیں بلکہ لاکھوں اربوں خربوں اللہ کے ولی بھی آ جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ایک شان کو کوئی گواہت کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر کا وہ درجہ ہے کہ سب سے بڑے زمانے کے سب سے بڑے قطب، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے افضل، سب سے بڑے اقوام، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے اوقات بھی اگر ان کے پاس جانا چاہے تو ان کے نیچے ہی نظر آئیں گے۔ اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو ہم کتنے کی کوشش کریں، ہم کتنا دکھ کا دکھ آئے، ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ابوبکر کو اللہ نے اپنی حبیب کے توسل سے وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ کرامتیں، وہ عزت و شرف عطا فرمایا کہ ہم جتنا بھی ان کا ذکر کریں وقت کم پڑ سکتا ہے، ان کے ذکر اندر کوئی کمی نہیں رہ سکتی، ان کا ذکر کما ہم کو بیان نہیں جب وہ بیان کریں گے انشاءاللہ دل کے اندر سے گمان دور ہو جائے گا۔ جب ان کا ذکر خیر کریں گے اللہ ہمارے اندر روحانیت کو پیدا کرے گا، اللہ ہمارے اندر ایک نبوت روحانی جو ہوتی ہے، جو سماعت مصطفیٰ، بصارت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ، عقیدت محبت مصطفیٰ، وہ چیزیں اللہ ہمارے سینے میں ضرور پیدا کر دے گا۔ اللہ رب قدیر جل شانہ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے طور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خاندان بیوی پر جو وصال ہوا وہ بھی صاحب کے دسنے کی وجہ سے ہوا، اور آپ 22 جمادی الآخر سن 13 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب رخصت دینا تو ایک جملہ حضرت علی سے فرمایا کہ علی جن ہاتھوں سے تو نے نبی کو رخصت کیا تھا انہی ہاتھوں سے ابوبکر کے جسم کو بھی پھلانا، اے علی جن ہاتھوں سے تو نے نبی کے جسم مقدس کو مس کیا تھا انہی ہاتھوں سے ابوبکر صدیق کے جسم کو مس کرانا، اور جو پرانے کپڑے میرے پاس ہے انہیں کفن پہنا کر میری ناز کو نبی کے روزے پہ لے کر آنا، اور پھر اتنا کہنا یا رسول اللہ آپ کا عاشق آیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والا آیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے خادم آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، اتنا کہنا۔ اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفنا دینا، اگر نہ کھلے گا تو آپ مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دینا۔ اللہ پر 22 جمادی الآخر سن 13 ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو جاتا ہے آپ کو نہلایا جاتا ہے، آپ کو دھلایا جاتا ہے، آپ کو پرانے کپڑوں میں کفن دے کر لاش مبارک کو نبی کے چوکھٹ کے قریب لایا جاتا ہے، اور جو وصیت کی کہ یا رسول اللہ آپ کا خادم آیا ہے اتنا کر کے خاموش ہونا ہے۔ اگر
اسی وصیت پر عمل کیا، اور وصیت پر عمل کرتے ہم نے نہاتا دھلا کر کپڑا کر نبی کے چوٹوں کے لاش کو لے کر گیا، اور ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، تو اندر سے آواز آئی، اندر سے صدا آئی، اندر سے سماعت ہوئی، اے لوگو حب الحبیب الہو فإن الحب الحب مشتاق، اے لوگو سنو، اللہ کے حبیب کے قبر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو دوست کو دوست ملا دو، اس لیے کہ دوست اپنے دوست کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، اندر سے آواز آئی، یہ قبر رسول سے آواز آئی، اللہ کے حبیب قبر رسول سے لوگوں کو آواز دیا، میرے خادم کو میرے پاس لے کر آؤ، اس لیے کہ اس خادم کے دیدار پہ میرا دل مشتاق ہے۔ لیکن فائنل حبیبہ خود کو مشتاق ہوں کہ لوگوں دوست کے دیدار کے لیے، جو دوست زمین پہ ہے، جو بظاہر زندہ ہے، جو بظاہر تمہارے نظروں سوچ لو کر زمین کے اندر حقیقی زندہ ہے، وہ اپنے دوست کے لیے مشتاق ہے۔ پھر حضرت ابوبکر کو نبی پاک کی سیدھے طرف جو ہے دفنایا گیا اور نبی نے کہا گیا تھا، لوگوں میں ظاہری طور پر کہتا ہوں ہاں ایک دن زمین چیروں گا، آج زمین سے جب واپس آؤں گا اور میں میدان محشر میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھی صدیق کے ساتھ اللہ کی حضور جاؤں گا، اپنے ساتھی صدیق کے ساتھ اپنے قبر سے اٹھوں گا اور رب کے حضور جاؤں گا اور رب سے کہوں گا اے میرے مولا یہ میرا صدیق لے کر آیا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں ایک پل تھا، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب کبیر ان کے زندگی کے رحمتوں برکتوں سے ہمیں والا مال فرمائے، ہمیں بھی ان کی طرح اپنے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی زندگی کو زندگی کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بریلی کے قلندر نے کہا تھا یہ زندگی دی ہے، وہ بریلی کے قلندر نے کہا تھا کہ لوگوں یہ وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے جو اللہ کے اس اللہ سے کہ زندگی ہے نبی کے لیے، کہ لوگوں یہ ہماری زندگی ہے، یہ اصل میں ہمارے لیے، یہ نبی کے لیے، ان کی عالموں میں اپنے جان کو نچھاور کرو۔ اس طرح سے میرا کہنا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کی مزہ ناصر دعوت کے واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں اگر غلط ہوئی تو تبارک و تعالیٰ ہم دونوں کی غلطوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔